بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب سیگمنٹ کا 37واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہے۔ اس میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، آپ کے جواب ہوتے ہیں اور بہت ساری علمی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اس کو سننے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچایا کریں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کا پہلا سوال لیا ہے دین اسلام سے۔ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب کیا اسٹیٹس پر قرآن کریم کی تلاوت کا ویڈیو لگا سکتے ہیں اور کیا اسٹیٹس ریموو ہونے پر گناہ ہوگا؟ جس وقت ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو یا دینی دوسرے پیغامات کو ہم اپنے اسٹیٹس پر یا دوسری اس طرح کی سائٹس پر ہم شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس وقت میں وہاں ہمیں چونکہ اس کو ریموو بھی کرنا پڑتا ہے اور بعض جیسے اسٹیٹس وغیرہ تو اپنے آپ ہی ریموو ہو جاتے ہیں اپنے وقت پر، تو کیا یہ گناہ ہے؟ جس وقت ہم یہ سوال کر رہے ہیں اس وقت میں اہل باطل نے تمام سوشل سائٹس کو باطل کی گندگی سے بھر کر رکھ دیا ہے۔ مبلغین پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم قرآن کو نشر کر سکتے ہیں، اور باطل آپ کے گھر گھر تک باطل کو پہنچا چکا ہے۔ بھائی آپ قرآن لگاتے ہیں یا قرآن کی آیات کو نشر کرتے ہیں، اس سے قرآن پھیل رہا ہے، ریموو ہونے کی بات ہے، وہ اپنے وقت پر ہو جائے گا، وہ سسٹم ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ جس کاغذ پر قرآن کریم چھپتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے، چاہے وہ 50 سال کے بعد آئے، کہ وہ بھی کاغذ بوسیدہ ہو کر اس کو بھی آپ کہیں نہ کہیں کسی ایسی محفوظ جگہ پر اس کو ڈالتے ہیں، رکھتے ہیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ اب وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس پر بھی پڑھنے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے، اپنی بوسیدگی کی وجہ سے نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کیا کاغذ پہ بھی نہیں چھاپیں گے؟ سیم اسی طرح سے آپ لگائیے، امت تک دین کو پہنچائیے، تمام سائٹس کا دینی تبلیغ کے لیے استعمال کیجیے، دینی تبلیغ کے لیے تمام ممکن ذرائع اور تمام اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، اصل میں امت تک دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس وقت میں ہم یہ سوچتے رہ گئے کہ ہم قرآن لگائیں نہ لگائیں، قرآن دوسروں تک پہنچائیں نہ پہنچائیں، ان لوگوں نے ہمارے گھر گھر تک، ہمارے بچوں کی زبانوں تک کو باطل سے ناپاک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں ہم کب بیدار ہوں گے۔ بھائی بیدار ہو جائیے، دین کی تبلیغ ہر ایک پر ضروری ہے، اس بات کو ذہن پر نقش کر لیجیے۔ کہ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت آگے رمضان شریف آ رہا ہے، بیوی سے جمع کیا تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، بیوی سے جمع کرنے کی صورت میں آپ سن رکھیے، روزہ بھی گیا، قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم۔ جو روزہ رکھا ہوا تھا آپ نے، وہ آپ کا بھی ٹوٹا، بیگم کا بھی ٹوٹا، آپ کے بھی ذمہ قضا ہے، اس کے ذمہ بھی قضا ہے، آپ کے ذمہ بھی کفارہ ہے، اس کے ذمہ بھی کفارہ ہے۔ اور یہ چیزیں اصل میں صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ بیوی کا استعمال کرنا بھی جہاں منع ہے، وہیں ہر قسم کے منکرات، ہر قسم کی برائیوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت روزہ رکھنے سے میری تکلیف بڑھ جاتی ہے تو میرے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر روزہ رکھنے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا ہلاک ہو جاؤں گا یا کوئی نقصان میرا جسم کے طور پر ہو جائے گا، خدا نخواستہ آپ اگر کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں، تو ابھی جیسا کہ گرمی کا روزہ آ رہا ہے اس بار، تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ کچھ بہتر موسم ہے ہمارے ملک میں، تو ہمارے علاقے میں تو، لیکن اگر اس موسم میں آپ کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے تو مناسب موسم میں اس کی قضا کریں۔ اور اگر اس وقت مناسب موسم جیسے ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اس میں دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، روزے کا رکھنا آسان بھی ہوتا ہے، پیاس بھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، اگر اس موسم میں بھی آپ کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو پھر کفارہ ادا کریں۔ اگر آپ کسی ایسے مرض میں ہیں کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر کفارہ ادا کریں۔ اور یہ ہے، یعنی کفارہ میری مراد ہے فدیہ ادا کریں، فدیہ، کفارہ نہیں، فدیہ ادا کریں، یہ چیز۔ اچھا، اگلا سوال ہے، کتنی عمر کا بچہ روزہ رکھے، اس کے متعلق تھوڑا وضاحت فرما دیں۔ سمجھدار بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، عادت بنانے کے لیے اس کو
روزہ رکھوانا چاہیے. اور جو زیادہ چھوٹا بچہ ہے روزے کا احساس تو اس کو بھی دلانا چاہیے کہ بیٹا تمہارا روزہ ہے، لیکن اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی چھوٹا بچہ ہے بس اس کو یہ احساس دلائیے کہ تمہارا روزہ ہے. اس کو نگرانی مت کیجیے کہ وہ کھا رہا ہے تو کھانے دیجیے، اس سے تھوڑی سی چشم پوشی کیجیے، اس سے نگاہ بچا کر رکھیے. کھا رہا ہے تو کھانے دیجیے، کوئی نہیں، لیکن اس کو یہ احساس دلاتے رہیے کہ بھئی روزہ ہے تمہارا. یہ چھوٹے بچوں کے متعلق ہے. اور جو قریب البلوغ بچے ہیں ان کو عادت بنانے کے لیے ان کو روزہ رکھوائیے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد میں ان کی خوشامد نہ کرنی پڑے، ان پر سختی نہ کرنی پڑے. ان کی عادت پہلے ہی سے بن چکی ہو روزہ رکھنے کی. اور روزے کی ترغیب بھی گھر میں بچوں کے سامنے خوب دینی چاہیے تاکہ روزے کا رواج بچوں میں بھی آئے. اللہ کرے. بھئی اپنی نسلوں کو دین پیش کرنا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے نا. اچھا، کہتے ہیں کہ مسجد کی صف میں بچوں کو کھڑا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بچوں کی پیچھے ایک صف ہونی چاہیے. لیکن ہماری ہندوستانی مسجدیں تو بچوں سے ویران ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہماری ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ بچے ہوتے ہی نہیں ہیں. بہت بڑے دیندار لوگ بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے مسجد آ جاتے ہیں، بچوں کو نہیں لاتے. یہ حیرت ہے، یہ افسوس ہے. تو بچوں کا سوال پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کہاں سے آیا، لیکن چلیے آیا تو اچھا آیا، بہت اچھا آیا. بچوں کی صف ہونی چاہیے پیچھے اگر اتنے بچے ہیں تو. اور اکا دکا ہی بچے چکے ہوتے ہیں ہمارے یہاں مسجدوں میں، تو اس کو صف کی سائڈ میں بھی اگر جگہ ہے اور بڑوں کو کی جگہ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو کہیں سائڈ میں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہاں جگہ نہیں ہے تو پھر پیچھے کی صف میں جہاں بھی جگہ ہے وہاں بہرحال مناسب جگہ پر اس کو کھڑا کیا جائے. اگلا سوال ہے، عدت چاند کی تاریخ سے ہونی چاہیے یا انگریزی تاریخ سے؟ بھائی انگریزی تاریخ سے ہمارا کیا رشتہ ہے پہلے تو یہ بتائیے. ہمارے تو سارے ہی کام چاند کی تاریخ سے ہونے چاہیے. انگریزی تاریخ سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے. جہاں اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے وہاں چلا لیتے ہیں. لیکن جہاں ہمارا اپنے پرسنل معاملات ہیں، جیسے عدت کا ہی مسئلہ صحیح، تو اس میں تو ہمیں چاند ہی کی تاریخ کا استعمال کرنا چاہیے. اور جہاں تک ہمیں ہو سکے، ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں تو ملازمین کی تنخواہیں بھی چاند کی تاریخ سے دی جاتی ہیں. کتنا اچھا نظام ہے. ایک بار میں دارالعلوم کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، تو جو صفائی والے ہوتے ہیں نا، غیر مسلم ہیں وہ، تو وہ میرے سے پوچھ رہے تھے چاند کی تاریخ کتنی ہے مولوی صاحب آج؟ میں نے ان کو بتایا اتنی تاریخ ہے. پھر میں نے جو دربان بیٹھے تھے گیٹ پر ان سے پوچھا یہ چاند کی تاریخ کا کیا کریں گے؟ کہنے لگے ان کو چاند کی تاریخ سے تنخواہ ملے گی، اس لیے چاند کی تاریخ پوچھ رہے ہیں. دیکھو غیر مسلموں کو بھی انہوں نے چاند کی تاریخ یاد کرا دی ماشاءاللہ. تو ہم عدت کے معاملات میں جو بس پرسنل اپنی ذات سے متعلق ہے، ہم اس میں بھی پوچھتے ہیں کہ چاند کی تاریخ سے عدت کریں یا انگریزی سے. بھائی چاند کی تاریخ سے عدت کرائیے. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں شب برات کو شب قدر کہنا کیسا ہے؟ جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ناواقفیت ہے، جہل ہے. شب قدر اور چیز ہے، شب برات اور چیز ہے. شب برات وہ ہے جس کی تاریخ متعین ہے، شعبان کی 15ویں شب. اور شب قدر وہ ہے جس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ سورت جو ہے یہ شب قدر سے متعلق ہے. اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے خیر من الف شہر کہا ہے لیلۃ القدر کو. تو شب قدر تو حدیث میں ہے نا، طاقرہ یعنی عشرۂ اخیرہ میں ڈھونڈو. رمضان شریف کے آخری عشرے میں 10 دنوں میں جو تلاش کیا جاتا ہے. طاقراتوں کا زیادہ رواج ہے، ویسے اس پر انشاءاللہ مستقل بات الگ سے کریں گے. اچھا، کیا روٹی کو ایک ہاتھ سے توڑنا ناجائز ہے؟ روٹی کو ایک ہاتھ سے توڑنا ناجائز نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے یہاں، صوفیہ کے یہاں اس کو ادب کے خلاف مانا جاتا ہے. البتہ اگر کسی نے ایک ہاتھ سے توڑ لیا تو کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن آداب کے اعتبار سے ہے، بس بزرگ اس کو ادب کے خلاف سمجھتے ہیں. آخری سوال ہم نے لیا ہے، کہتے ہیں کہ نماز کے لیے مصلی بچھانا ضروری ہے؟ بھائی نماز کے لیے مصلی بچھانا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور مصلی بچھانا ضروری نہیں ہے. کئی بار ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی مصلی ہے بھی نہیں، آپ سفر میں ہیں، کسی پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اور ایسا موقع ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، اور سوکھی زمین پاک ہے.
सूखी ज़मीन पाक है। अगर ज़मीन सूखी हुई है और तो वहाँ नमाज आप पढ़ सकते हैं बगैर मुसल्ला बिछाए भी। जज़ाकल्लाह। आज के इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इसको सब लोग तो खूब शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।